ہم چلتے ہیں ساجد شیخ صاحب کی زیارت. السلام علیکم سر. سر سب سے پہلے تو اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر ماشاء اللہ آپ پروڈیوسر بھی ہیں, ڈائریکٹر بھی, اور آج کل آپ نے بہت گہری نظر رکھی ہوئی حالات. سر میں آپ سے کچھ اہم موضوع پہ بات چیت کرنا چاہتا ہوں. آج کل جیسے کہ آپ کو پتہ ہے بارش کا سیزن چل رہا ہے, اور آج ہمارے کراچی شہر میں جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے بادرآباد شہر میں. کراچی کا ایک شہر ہے بادرآباد, وہاں ایک نوجوان موٹر سائیکل سوار بارش کے دوران جا رہے تھے. وہ تار ٹوٹے ہوئے تھے بجلی کے, KC کی بحیثی کہہ لیجیے یا نااہلی کہہ لیجیے. اس کے سبب وہ نوجوان کرنٹ لگنے کے سبب مر چکا, جب آپ ہو چکا ہے شخص. یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے, اور یہ KC کی الیکٹرک کی نااہلی کا یہ مغل کا سبب ہے. تو سر یہ آپ سے میں پہلا سوال کرنا چاہوں گا کہ بارش کے حوالے سے ہم بات کریں گے. الیکٹرک کے جو آپ یہ کہہ لیجیے اضافی بل دی جا رہے ہیں کراچی کے شہریوں کو, اور آپ کو پتہ ہے لاک ڈاؤن بھی ہے, گزشتہ 4 مہینے سے تمام چیزیں بند ہیں, اور بے روزگاری کافی زیادہ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس دوران لوگوں پر الیکٹرک نے بم مارا ہے مہنگائی کا, جس پہ مہنگی بجلی اور ایک یہ کہہ لیجیے کہ بڑے بڑے بل دیے جا رہے ہیں. تو سر یہ کیا سبب ہے اس کا؟ دیکھیے ارشد نقوی صاحب, پہلے تو میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں کہ ابھی جو آپ نے ایک ثانیہ بتایا کہ ایک موٹر سائیکل سوار جو ہے جا رہے تھے اور ان پر بجلی کا تار گر گیا اور ان کی ہلاکت ہو گئی, تو واقعی یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ وہ نوجوان اپنے گھر سے نکلا تھا کام کے لیے, روزگار کے لیے, اور ان بارشوں میں جو ہے اس کی اللہ اس کی مغفرت فرمائے. اور دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس میں قصور کسی کا نہیں ہے, کیونکہ 70% ریونیو جہاں سے جنریٹ کیا جاتا ہے کراچی, آج تک وہاں پر الیکٹرک کا ایک سسٹم نہیں بن سکا. ہر سال ہم سنتے ہیں کہ الیکٹرک کا اتنا فنڈ, لیکن آج تک اس کے اوپر کوئی بھی سسٹم نہیں بن سکا. کیوں؟ وجہ کیونکہ ولنگ نہیں ہے کام میں جب ولنگ نہیں ہوگی کسی بھی کام میں تو اس کو کس طریقے سے کیا جائے گا؟ تجربے کیے جاتے ہیں, صرف تجربے. کاپر کے تار ہٹا دو, سلور کے تار لگا دو, سلور کے تار ہٹا دو, کاپر کے لگا دو. صرف ایکسپیرینس کیے جاتے ہیں, تجربے کیے جاتے ہیں, لیکن امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا. کیوں؟ کیونکہ ول نہیں ہے. ولنگ جہاں پر نہیں ہوگی وہاں کام کبھی نہیں ہو سکتا. آج 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے شہر کراچی میں. 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اس گرمی کے اندر, جب ہم جو ہے ٹیمپریچر 45 تک پر جا رہے ہیں, اس دوران 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ, اور اس کے اندر کرونا اور دیگر بیماریاں. لاک ڈاؤن چل رہا ہے, لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے, فیکٹریز بند ہے, اس کے باوجود 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بہت بڑی زیادتی ہے. کیونکہ ول نہیں ہے, پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. جس کا جو دل کرتا ہے وہ اس انداز میں اس کو ہاں کرا ہے کہ الیکٹرک سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی کیوں, یہ کیوں ہو رہا ہے. تو جب کوئی پوچھے گا نہیں تو پھر تو ہمیں یہی ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ ہر بارش میں ہم سنتے ہیں کبھی 10, کبھی 20, کبھی 30 جانی نقصانات ہوتے ہی جا رہے ہیں, اور اس کو نہیں روکا جا سکتا اس طریقے سے. اچھا سر, کراچی کے دعوے دار تو سب کہتے ہیں کہ ہم دعوے دار ہیں, کراچی ہمارا 75% تقریباً ریونیو دیتا ہے, مگر سر الیکٹرک کے لیے کوئی بولتا نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے, اور الیکٹرک ابھی تک اپنا پلان کیوں نہیں, اس کے کام کیوں نہیں کر رہی؟ دیکھیے الیکٹرک اس وقت اپنی کیپیسٹی میں کوئی کام نہیں کر رہا. الیکٹرک جو ہے وہ فرنش آئل, گیس نہیں خرید رہا. کیوں نہیں خرید رہا؟ کیوں نہیں مل رہا اس کو؟
کیونکہ فرنش آئل اور گیس کے لیے 1 ماہ قبل جو ہے آرڈر کرنا پڑتا ہے. میری معلومات کے حساب سے پچھلے کئی ماہ سے جو ہے وہ آرڈر نہیں کیا گیا، فرنش آئل کا بھی اور گیس کا بھی. اب آپ مجھ سے سوال کریں کہ وہ کیوں نہیں کیا گیا. کیا وجہ تھا، کیوں نہیں کیا گیا؟ بالکل میں بتاتا ہوں آپ کو. اس کی کیا وجہ؟ اس کی سب سے بڑی وجہ جو سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ الیکٹرک فورس ہے اس کو سیل پہ لگا دیا گیا ہے، اور میری اطلاع کے مطابق شنگھائی کمپنی کارپوریشن نے باقاعدہ اس کو خریدنے کی حامی بھر لی گئی ہے. بچے کو یہ بات پتہ ہے. اب جب ہم کوئی چیز کو بیچنے نکلتے ہیں ارشد صاحب، تو خریدار جو ہے وہ بچہ نہیں ہوتا. خریدار ایک ادارے کو خریدنے آ رہا ہے، وہ سب سے پہلے تو یہ دیکھتا ہے کہ اس ادارے میں پروفٹ کتنا ہے، مارجن اور پروفٹ ہے بھی یا ایسے ہی خرید لوں. تو اب جب کہ الیکٹرک کا ان سے بات چیت چل رہی ہے تو انہیں اپنی بیلنس شیٹ بنا کر شنگھائی کارپوریشن کو یہ شو کرنا ہے کہ الیکٹرک تو بہت پروفٹ میں، اگر وہ گیس اور فرنش آئل لے کر خرید لیتی ہے تو اس بیلنس شیٹ میں وہ اماؤنٹ ڈل جائے گی. جب وہ اماؤنٹ ڈلے گی تو شنگھائی کارپوریشن کو کیا لگے گا کہ اس میں تو پروفٹ اور مارجن ہی کم ہے، تو وہ کیوں خریدے گی. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے وہ جو فرنش آئل گیس پیٹرول کی ادائیگی نہیں کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اضافی بلوں کا جو بوجھ ہے وہ عوام پر پڑ رہا ہے، اور کہ الیکٹرک اپنے کیپیسٹی میں رہتے ہوئے اپنے پلان نہیں چلا رہا، جس کا سارا سر بوجھ عوام پر پڑ رہا ہے کراچی کی. سر جیسے کہ آپ نے بتایا کہ شنگھائی کمپنی کو سیل کی جا رہی ہے. سر شنگھائی کمپنی کو جب سیل کی جا رہی ہے تو جو اتنا اضافی بل آ رہا ہے یہ عوام پہ بوجھ کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ اس کی کون ذمہ دار ہیں؟ وفاقی حکومت، سندھ حکومت یا شہری حکومت؟ دیکھیے ارشد بھائی، پہلے تو میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں کہ الیکٹرک سے شہری حکومت یا سندھ حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے وفاق سے. اب ابراج گروپ کے جو مالک ہیں عارف نقوی صاحب، میں نہیں کہتا، پاکستان کے بچے کو یہ بات پتہ ہے کہ وہ وزیر اعظم کے خاص دوست ہیں. ان کی الیکشن کمپین کے اندر ان کو فنڈنگ کرتے رہے ہیں. اسی طریقے سے کراچی کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھی عارف نقوی صاحب فنڈنگ کرتے رہے. کہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہو یا پی ٹی آئی ہو، ان لوگوں کے شیئرز تھے الیکٹرک میں. اب اس میں کتنی صداقت ہے یہ تو تحقیق کرنے کے بعد ہی آپ کو پتہ کر سکتا ہے. لیکن ایک بات سچ ہے کہ ابراج گروپ کے مالک اور عمران خان صاحب خاص دوست ہیں. اگر عمران خان صاحب جو کہ خود الیکٹڈ ہے فرام دا کراچی گلشن اقبال، وزیر اعظم وہ بنے ہیں گلشن اقبال کی سیٹ پر، اس کے بعد انہوں نے وہ سیٹ چھوڑی ہے. اگر آپ جس جگہ سے الیکٹ ہو کر وزیر اعظم بنے ہو اور اس سٹی کے لیے آپ ایک سو موٹو نہیں لے سکتے ہو، ایک ایکشن اگر آپ لے لو تو کل یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. کیونکہ لوگ آپ پر فنگر آؤٹ کر رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ عارف نقوی صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی کی کو باقاعدہ الیکشن کمپین میں فنڈنگ کرتے رہے ہیں. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ساجد شیخ صاحب کہ نقوی صاحب جو عمران خان صاحب کے صرف عمران خان صاحب نہیں، زرداری صاحب ہو یا ایکس وائی زیڈ پولیٹیکل پارٹی کے جتنے بھی لوگ کرتے ہیں تو اس لیے سب کے ساتھ ان کی دوستی ہے. اور کاروباری آدمی ہے، کاروباری آدمی کا ہوتا ہے سب کے ساتھ ریلیشن، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے پرسنل ریلیشن ہے. سر تو یہ تو زیادتی ہے نا، تو اس کا حل کیا ہے کہ عوام پر جو اضافی بوجھ ڈالا جا رہا ہے اس کا کوئی نہ کوئی سلیوشن تو ہوگا نا. دیکھو کس طرح حل کیا جائے گا؟ ارشد صاحب، اس کا حل بہت سمپل سا اور سادہ سا ہے. جب آپ نے کے الیکٹرک کو پرائیویٹ کمپنی کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا، جب آپ وہ پرائیویٹ کمپنی ہے نا، سرکاری ادارہ نہیں ہے وہ، تو اب شنگھائی کارپوریشن بھی آ رہی ہے جو اس سے لے رہی ہے.
آپ کو میں کچھ ٹائم پہلے لے کے جاتا ہوں، ذرا بیک اپنے فلیش بیک میں جائیے آپ. آج سے پہلے جب موبائل کمپنی تھی تو لمیٹڈ ایک ہاتھ موبائل کمپنی تھی جس کے اندر ہم انکمنگ کالز کے بھی چارجز دیتے تھے. بالکل. پھر آؤٹ گوئنگ کرو تو اس کے زیادہ چارجز دیتے تھے. پھر وہ اس میں کمپٹیشن، ڈفرینٹ کمپنیز کو جو ہے لائسنس ایشو کیے گئے. جب آپ ڈفرینٹ کمپنیز کو لائسنس ایشو کیے گئے تو وہاں پر ہوا کمپٹیشن. جب کمپٹیشن ہوا تو ہر کمپنی نے اپنے اپنے پیکیجز نکالے کہ آپ یہ بیلنس ڈلوائے تو آپ کو یہ سہولت ملے گی، آپ فل نائٹ بات کریں تو یہ سہولت ملے گی، آپ اتنے کا پیکیج ڈلوائے تو آپ کو اتنا ملے گا. آپ کا کہنے کا مقصد ہے پیکیجز زیادہ نکالے گئے. اسی طریقے سے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے اوپن کر دیں. جب اس میں کمپٹیشن ہوگا تو وہ خود پیکیجز دیں گے. آج آپ دیکھ لو موبائل کمپنی کتنے پیکیجز دیتی ہے. ہمارا خود دماغ کام نہیں کر رہا کہ کون سے موبائل کون سی سم یوز کرے. یو کرے، جیس کرے، زوم کرے، ٹیلینور کرے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے سب نے اپنے اپنے پیکیج دیے ہیں. کل تک ہم ایک کال کرنے کو سوچتے تھے، آج ہم سبزی بھی اگر اپنے گھر کی ٹوکری بھی لٹکانی ہو تو فون کر کے بولتے تھے ٹوکری لٹکا دو، سبزی لے لو اوپر. کیوں؟ کیونکہ پبلک کو سہولتیں ملی. آپ کمپٹیشن کروائیں، ختم کریں اپنے شیئرز، ختم کریں اپنے کمیشن، اپنی دال روٹی بند کریں، پبلک کی دال روٹی کی طرف دھیان دیں. مر رہی ہے کراچی کی عوام، ترس رہی ہے بجلی کے لیے. لاک ڈاؤن کے اندر جب فیکٹریز بند پڑی ہوئی ہے اس ٹائم میں آپ عوام کو جو ہے ریلیف نہیں دے پا رہے ہو کہ الیکٹرک ریلیف نہیں دے پا رہا ہے عوام کو. بالکل. تو اس کا حل یہی ہے کہ اس میں کمپٹیشن کروا دیا جائے. آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ ٹینڈر اوپن کر دیجیے. اوپن کر دیے جائے، ڈفرینٹ کمپنیز کو بلا کر بولا جائے کہ الیکٹرک کے لو، اپنی اپنی بجلی لو، صرف کے الیکٹرک نہیں. ارشد کے الیکٹرک آ جائے، دوسرا الیکٹرک کمپنی آ جائے. جس طرح موبائل کمپنیز آئی ہیں، الگ الگ کمپنیز جب آئیں گی، جب آپس میں کمپٹیشن بڑھے گا، خود بخود پبلک کو سہولتیں ملے گی، آسائشیں ملے گی. اور آپ دیکھیے گا اس سے پہلے ہم موبائل میں بیلنس ڈلوانا سوچتے تھے، اب ہم منتھلی پیکج کروا کر رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں سہولت مل رہی ہے. اس سے کمپنیز بھی کما رہی ہے، صرف پبلک کو سہولت نہیں ہے، وہ کمپنیاں بھی جتنی ہیں، موبائل کمپنیز جتنی بھی ہیں، وہ کما رہی ہے اس اقدام سے. تو کہ الیکٹرک کو بھی آپ کو اسی طرح اس کا سدھار کا آپ کا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ کے الیکٹرک کے جو ہے اوپن کر دیا ہے. بالکل ایسا ہوگا تو ہی پبلک کو سہولت ملے گی. اگر ایسا نہیں ہوا تو آج 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، کل ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے اپنے گھر میں سولر سسٹم لگا کر بچوں کو ہوا دینے کی پریکٹس کریں. ہم وہی پتھروں کی دنیا میں جا رہے ہیں بجلی کے معاملے میں. ہم ترقی نہیں کر رہے. بہت شکریہ سر.